محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاة الدنیا واطمأنوا بها۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی الجود والکرم وآلہ بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کلام حضور مفتی اعظم ہند کے 2-3 اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، توجہ کا طالب ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ بخت خفتہ نے مجھے روز پہ جانے نہ دیا، بخت خفتہ نے مجھے روز پہ جانے نہ دیا، چشم و دل سے نکلے گے سے لگانے نہ دیا، چشم و دل سے نکلے گے سے لگانے نہ دیا، اور آہ قسمت مجھے دنیا کے غموں نے روکا، آہ قسمت مجھے دنیا کے غموں نے روکا، قسمت مجھے دنیا کے غموں نے روکا، ہائے تقدیر، ہائے تقدیر کہ طیبہ مجھے جانے نہ دیا، ہائے تقدیر کہ طیبہ مجھے جانے نہ دیا، بخت خفتہ نے مجھے روز پہ جانے نہ دیا، اور میں تو میرے کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میرے اعمال کا بدلہ، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، جہنم ہی تھا، میں
سرکار نے جانے نہ دیا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا، چشم و دل سی نکلے جے۔ اور اشعار بہت زیادہ ہیں، بس مقطع سماعت کا دراد۔ اور کوئی بھی چمکتی سی غزل پڑھ اے نوری، اور کوئی بھی چمکتی سی غزل پڑھ نوری، اور کوئی بھی چمکتی سی غزل پڑھ نوری، اور کوئی بھی چمکتی سی غزل پڑھ نوری، رنگ اپنا ابھی جمنے شعراء نے نہ دیا، بخت خفتہ نے مجھے روضے پہ جانے نہ دیا، چشم و دل سی نکلے جیسے لگانے نہ دیا۔ درود پاک پہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اس دنیائے رنگ و بو میں ہر انسان آیا ہے جانے کے لیے، سب کو جانا ہے، سب کی پیشی ہونی ہے، اور سب کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، اور جنہوں نے جیسا عمل کیا ہے، اچھا ہو یا برا، اسی اعمال کے مطابق جزا و سزا بھی ہونی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت ساری خرابیاں، بگاڑ ہے، اور تمام خرابیاں اور بگاڑ کا حل، اس سے بچاؤ کے نسخے اور طریقے، بچاؤ کا راستہ بھی قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ تمام تر خرابیوں پر گفتگو ایک جمعہ میں ناممکن ہے، اور تمام تر خرابیوں کے حوالے سے ہم اور آپ بخوبی واقف بھی ہیں، بس یہ ہے کہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید ہر اعتبار سے، ہر طریقے سے ہماری اور آپ کی رہبری و رہنمائی کرتا نظر آتا ہے۔ تمام تر خرابیوں میں ایک چیز جو ہے وہ پہلے سے بھی چلا آ رہا ہے، اور آج بھی، پہلے کم تھا، آج زیادہ ہے، اور اس ایک چیز پر اگر ہماری پکڑ، یعنی اس ایک چیز کو اگر ہم سمجھ کر کے اس کا بائیکاٹ کریں، تو ہم اور آپ بہت ساری خرابیوں سے بچ سکتے ہیں۔ وہ ایک چیز ہے کیا؟ وہ اس چیز کا نام ہے مادہ پرستی۔ اس چیز کا نام کیا ہے؟ مادہ پرستی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قائم کردہ حدود کی پامالی کرنا، اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں اس سے روگردانی کرنا، اس سے دور بھاگنا اور اپنی انا کو شامل کر کے اپنے دل اور اپنے ذہن کے مطابق زندگی گزارنا، اسی کا نام مادہ پرستی ہے۔ یعنی شریعت کو بالائے طاق رکھ کر کے اپنی منمانی کرنا۔ شریعت نے کہا ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہم ایسا کر رہے ہیں یا کریں گے، یہ جملہ یا اسی پر عمل کرنا کہ ہم جو کر رہے ہیں چند دن کے لیے، چند لمحوں کے لیے گناہ ہے، چند ساعتوں کے لیے گناہ ہے، ابھی کر لیں گے، بعد میں توبہ کر لیں گے، یہ چیزیں اپنے دل میں آ جانا، اسی کا نام مادہ پرستی ہے۔ اور یہ چیزیں، یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو اللہ کی بارگاہ سے دور کرتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ یونس میں، ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یقیناً وہ لوگ جو ہماری ملاقات کے خواہاں نہیں ہیں، جو ہماری ملاقات کے خواہ نہیں، یعنی اللہ کی ملاقات کے تعلق سے کوشاں نہیں ہے، وَاطْمَأَنُّوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور دنیاوی زندگی کی محبت، دنیا میں ملوث ہو کر کے اطمینان سے رہ رہے ہیں۔ یعنی ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ ہمیں پھر مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے تو ہم اللہ کی ملاقات کے خواہاں رہیں۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، ہمارے ایک دوست نے یہ مجھ سے کہا تھا کہ ذرا اس پر بھی گفتگو ہو جائے، تو جو اللہ کی محبت اور اللہ کی قربت کے خواہ نہیں ہیں اور دنیاوی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، دنیاوی زندگی کو اپنا سب کچھ سمجھ لیا، اسی میں برسر پیکار ہے، اسی میں خوش ہیں، اسی میں مبتلا ہیں، اطمینان سے ہے کہ اب ہمیں مرنا نہیں ہے، اب جانا نہیں ہے، اطمینان سے ہے۔ قرآن کہتا ہے والذین هم عن آیاتنا اولئک هم الغافلون، اولئک مأواهم النار بما كانوا یکسبون۔ دنیاوی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے اور ایسے لوگ غفلت میں رہنے والے لوگ ہیں۔ قرآن کہتا اولئک مأواهم النار بما كانوا یکسبون، ان کے لیے جہنم ہے، دردناک عذاب ہے۔ قرآن ان کے لیے جہنم ہے، ان کے دردناک عذاب ہے، اور یہ جو جہنم ان کے لیے ہے کیوں ہے؟ تو قرآن نے کہا بما کانوا یکسبون، وہ جو دنیا میں جو کام کیے ہیں نا اس کا بدلہ ہے، دنیا میں جو کام کیا ہے اس کا بدلہ ہے۔ آپ دنیا میں جس طریقے سے زندگی گزاریں گے، جس اعتبار سے زندگی گزاریں گے، جس انداز سے زندگی گزاریں گے، میں نے پہلے کہا کہ ہر ایک کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، اللہ کی روبرو، اللہ کی بارگاہ، ہر ایک کو کھڑا ہونا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور حساب و کتاب ہوگا آپ کا۔ آپ نے کیا عمل کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا، اس کے تعلق سے پوچھ تاچھ ہوگی، اور تمام تر چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ آپ نے جو کچھ دنیا میں کیا اس کو آپ کو حساب دینا ہے، اور اسی اعتبار سے آپ کو جزا یا سزا ملے گی۔ آج ہمارا حال قرآن کی اس آیت کو ہم پڑھتے ہیں کیونکہ یہ موضوع بہت وسیع موضوع ہے، یہ موضوع بڑا وسیع موضوع ہے، اس کے لیے ایک دو جمعہ کچھ نہیں، کئی جمعے درکار ہیں، تو ہم ایک ایک آیت پر گفتگو کرتے چلتے ہیں، آگے انشاءاللہ بات ہوں گی، اور زندگی نے وفات کی، اگر زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ اگلے جمعہ کو بھی اس حوالے سے گفتگو ہوں گی، اور زندگی اگر باقی نہیں رہی تو بس اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو جو ہے ہمارے آپ کی مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو ہماری محبت، وہ لوگ لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا
وہ لوگ جو ہماری محبت کے، ہماری قربت کے خواہ نہیں ہیں۔ آج ہم جب جھانک کر اپنی زندگی کا مطالعہ کرتے، اپنے آپ کے زندگی میں جھانکتے ہیں، تو ہمارا حال اللہ اکبر اس قدر برا ہو گیا ہے کہ آج میں نے پہلے کہا مادہ پرستی نا، آج ہمارا حال یہ ہوگا، شریعت ایک طرف ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیز خراب ہے، مگر ہماری انا، ہمارے غرور اور ہمارے پیسے اور دنیاوی جاہ و جلال ہمیں وہ کام کر گزرنے پر مجبور کرتے ہیں جس کام کے تعلق سے قرآن کہہ رہا ہے اس سے بچا جائے، جس کام کے تعلق سے شریعت کہہ رہی ہے کہ اس سے رکا جائے، اس سے بچا جائے، مگر ہماری انا اور ہمارا غرور اور ہمارے جاہ و جلال اور ہمارے پیسے اور ہمارے دنیاوی اسٹیٹس ہمیں وہ کام کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں اور ہم وہ کام کر گزرتے ہیں۔ میں نے پہلے کہا کہ آج ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی فنکشن آپ لے لیں شادی بیاہ کا، تو کہتے ہیں کہ بھائی زندگی میں ایک بار شادی ہوتی ہے، اب نہیں بجائیں گے تو کب بجائیں گے، ہے نا؟ کوئی دوسرے گھر میں فنکشن دیکھ لیں آپ، یہ چیز منع ہے بھائی، شریعت کے خلاف ہے، جان دو حضرت تھوڑا بہت چلتا ہے کرنے دو، ہے نا؟ ہو جاتے معاملات۔ یہ جو چیز ہے یہ کیا ہے؟ یہ دراصل اللہ کے قائم کردہ حدود کی خلاف ورزی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قائم کردہ حدود کی خلاف ورزی ہے، اور آپ اللہ کے قائم کردہ حدود کی خلاف ورزی کرو گے اور آپ سوچو گے کہ ہم کامیاب ہیں، تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ایک بات اور یہاں پر عرض کر کے آگے بڑھوں، آج ہماری قوم میں، اور تقریر صرف یہ کوئی لگے کہ ہمارے اوپر کر رہے ہیں، ہمارے لیے نہیں، یہ سب کے لیے، ہم گنہگار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن جو آیت ہے وہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے بھی، سب کے لیے ہے۔ ہم سب اسی مرض میں مبتلا ہیں، اور یہ مرض بڑا مہلک مرض ہے، یہ ایسی بیماری ہے، کینسر سے بھی زیادہ خطرناک بیماری یا مادہ پرستی ہے، یہ بڑی خطرناک بیماری ہے، ایمان کو ختم کر دے، یعنی ایمان کو ہمارے دلوں سے نکال کر باہر کر دینے والی بیماری ہے۔ ہماری یہاں کیا چلتا ہے؟ ایک چیز بہت چلتی ہے، وہ آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، نیک عمل نہیں کر رہا ہے، وہ روزہ نہیں رکھ رہا ہے، حج نہیں کر رہا ہے، زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، تو اس سے آپ سوال کریں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ بھائی ہم وہ فرائض نہیں کر پا رہے تو کیا ہو گیا، ہم دوسرے کام حقوق العباد تو کر رہے ہیں، ہے نا؟ یہ بڑا مسئلہ آتا ہے، بھائی وہ فلاں کام نہیں کر رہا ہے تو کیا ہوگا، حقوق العباد تو کر رہا ہے۔ اور یہ ہمارے ایک دستور یہ بنا لیا گیا ہے بھائی کہ حقوق اللہ کو اللہ معاف کر دے گا، مگر حقوق العباد کو اللہ معاف نہیں کرے گا، ہے نا؟ تو اب کیا سے بھائی کہ حقوق اللہ معاف کر دے گا، وہ غفور رحیم ہے، کریم ہے، رحیم ہے، ہم نماز نہیں پڑھے معاف کر، روزہ نہیں رکھے معاف کر دے گا، حقوق العباد کو معاف نہیں کرے گا، تو آدمی کیا کر رہا ہے؟ بس کھانا کھلاؤ، لوگوں کو پانی پلاؤ، شربت پلاؤ، نماز چھوڑ دو، ہے نہیں؟ کسی کی پیسے سے مدد کر دو، حقوق العباد ہے بھائی، روزہ چھوڑ دو، ہاں، کسی کی دیکھ ریکھ کر دو، بیمار ہے تھوڑے پیسے دے دو، نماز چھوڑ دو۔ لوگ ایک پالیسی بنا لیے ہیں، کیونکہ سنا جو ہے کہ حقوق اللہ کو اللہ معاف کر دے گا، مگر حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ بندہ معاف نہیں کرے گا۔ لیکن ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے، یہ حقوق العباد جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی دیا ہے۔ حقوق العباد جو ہے، آپ کسی بندے کے حقوق کو ادا کر رہے ہیں، اگر آپ اللہ ہی کے نہ ہو پائے تو بندے کے کیسے ہو پائیں گے؟ سوچنے والی بات تو یہ ہے نا بھائی، آج یہ معاملہ چل رہا ہے، وہ رمضان میں انہوں نے افطاری کرا دی، ہو گیا بیڑا پار ان کا، اور میں پہلے بھی کہتا آ رہا ہوں 11ویں شریف میں انہوں نے غوث پاک کے لنگر کرا دی، ہو گیا بیڑا پار، ہے نا بھائی؟ وہ کسی آدمی کو انہوں نے فلاں کام نیک کام کروا دیا، ہو گیا بیڑا پار، ہے نا؟ تو ہم یہ کہتے ہیں، ایک سوچ بن گئی ہماری، ایک فکر بن گئی ہے ہمارے معاشرے میں کہ حقوق اللہ معاف کر دے گا، حقوق العباد معاف نہیں کرے گا، تو حقوق اللہ کو چھوڑ دو اور حقوق العباد کی طرف پڑ جاؤ، ہے نا؟
ایک طریقہ، ایک مزاج لوگوں کا بن گیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکے کا وہ فلاں آدمی بہت زیادہ خرچ کرتا ہے، لوگوں کو کھلاتا ہے، لوگوں کو سب کچھ دیتا ہے، اس کے بارے کیا فرماتے ہیں؟ آقا فرماتے اس کو کچھ اجر نہیں ملے گا۔ سرکار نے فرمایا اس کو کچھ ثواب، کچھ اجر نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے توحید ہے، پہلے کیا ہے؟ توحید ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا ہے، رسول کی رسالت کو ماننا ہے، کلمے کے تقاضے کو سمجھنا ہے، کلمے کے تقاضے کو پورا کرنا ہے۔ آپ کلمے کے تقاضے کو چھوڑ دے رہے ہیں، آپ اللہ کی وحدانیت اور اللہ جو توحید ہے، اللہ کا جو حکم ہے، اس کی پامالی کر رہے ہیں، رسول کی رسالت، رسول کے جو کہنے ہیں اس پر عمل کرنا چھوڑ دے رہے ہیں، اور آپ صرف یہ پکڑ لیے ہیں کہ بھئی کسی کو کھلا دو، کسی کو پلا دو، کسی کو کپڑے پہنا دو، ہمارا بیڑا پار ہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا، پہلے انسان کو، بندے کو اللہ کا بننا پڑتا ہے۔ یہ ہم لوگ کیا ہے؟ آسانیاں تلاش کرتے ہیں، ہم لوگ کیا ہے؟ آسانیاں ڈھونڈتے ہیں، چیپ اینڈ بیسٹ، پھٹکے سے کام ہو جانا ہے نہیں؟ جبکہ آسان، سب سے آسان یہ ہے دین پر چلنا۔ حدیث ہے، سرکار فرماتے الدین یسر، دین آسان ہے۔ آقا کریم نے فرمایا کہ دین آسان ہے، سب سے زیادہ آسان دین پر چلنا ہے۔ آپ کو نماز پڑھنے آئے، پیسہ لگتا ہے، ہاں، آپ کے بدن کی طاقت کم ہو جاتی ہے، کچھ اٹھانا پڑتا ہے، کچھ اوپر سے نیچے رکھنا پڑتا ہے۔ آئے آپ وضو کر کے آئے، ہاتھ پاؤں اچھے سے دھو کر کے آئے، تازہ ہو کر کے آئے، اور آپ پنکھے کے نیچے آرام سے ہاتھ باندھ کے کھڑے سکون سے، ہاں، مگر یہ ہاتھ باندھ کر آپ کا سکون سے کھڑا ہونا، رب کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا دینا، یہ اللہ کو بہت محبوب ہے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور اتنا محبوب ہے، اتنا محبوب ہے، اتنا پسند ہے کہ فرمایا گیا بندہ جب سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ بندہ جب سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ کے سب سے زیادہ قریب، بہت قریب ہوتا ہے۔ اور یہ نماز اللہ سے گفتگو ہے، ہم کلامی ہے۔ نماز بندہ کھڑا ہو کے پڑھ رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے جو سارے جہان کا رب ہے، اس کی تعریف کر رہے ہیں، اس کی عبادت کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، ہمیں سیدھی راہ پر چلا اس کے حوالے سے کہہ رہے ہیں۔ آپ یہ تمام چیزیں اللہ سے بات کر رہے ہیں، آپ اللہ سے کلام کر رہے ہیں۔ آپ اب بتاؤ اس سے بڑی آسانی اور کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کسی بڑے آدمی کے یہاں جاؤ، اس کی سفارش اس کے پاس بھٹکنا پڑتا ہے۔ اللہ جو سب کا خالق ہے، اس کی بارگاہ میں آنے کے لیے کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ آ جائیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں، اللہ سے ہم کلامی ہو رہی، گفتگو ہو رہی۔ اب بتائیے اس سے بڑی آسانی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی آسانی اور کیا ہو سکتی ہے؟ مگر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس دین کے حوالے سے ہم سوچتے ہیں کہ بڑی سختی ہے۔ آدمی کسی کو کھلا رہا ہے، کسی کو دے رہا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پھر کہ کل کو کوئی یہ کہہ دے کہ حضرت کسی کو دینے کو منع کر رہے ہیں، منع نہیں کر رہے، کھلانے کو منع نہیں کر، حقوق العباد بھی منع نہیں ہے، اس کی بھی اہمیت ہے، مگر میرا کہنا یہ ہے آپ حقوق اللہ کو چھوڑ دیں سرے سے۔ آپ سرے سے حقوق العباد اگر ہے تو وہ بھی اللہ نے ہی قائم کیا، اللہ نے دیا ہے نا، وہ بھی اللہ نے دیا، اللہ نے کہا اگر آدمی مومن نہ ہو، مسلمان نہ ہو تو حقوق العباد اب کتنا خرچہ کر دے کوئی ثواب نہیں ملے۔ ایمان اگر نہ ہو کتنا خرچہ کر دے، کتنے لوگوں کو کھلا دے پلا دے، کوئی ثواب، کوئی فائدہ، کوئی اجر نہیں۔ لیکن اگر ایمان والا ہے، کلمے کے تقاضے کو پورا کر رہا ہے، شریعت کے دائرے میں رہ رہا ہے، اب وہ مسکرا بھی دے رہا ہے تو ثواب ہے۔ شریعت کے دائرے میں رہ کر کے چل رہا ہے تو بھی ثواب ہے، شریعت کے دائرے میں رہ کر کے سو رہا ہے تو بھی ثواب ہے، شریعت کے دائرے میں رہ کر کے کھا رہا ہے تو بھی ثواب ہے۔ لیکن کب ہے؟ جب وہ
حقوق اللہ کو سمجھے، اس پر عمل کرے اور شریعت کے دائرے میں رہ کر کے زندگی گزارے تب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کافر کیسے کھا لے، کچھ بھی کر لے، کیسے سو لے، کچھ بھی کر لے، ثواب ہے، لیکن بندے کا مسکرا دینا بھی ثواب ہے، ہاں، بندے کا کھانا بھی ثواب ہے، بندے کا پینا بھی ثواب ہے، حد تو یہ کہ بندے کا سونا بھی ثواب ہے۔ کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بندہ سب سے پہلے حقوق اللہ کی اہمیت اور اس کی افاضل کو سمجھ کر کے اس پہ عمل کر رہا ہے، ہاں؟ تو ہمارے یہاں ایک کیا بن گیا ہے کہ بھائی بس وہ کچھ بھی کھلا دو، لنگر لٹا دو، چاہے تم حرام کام کرو۔ آپ مسجد میں پیسہ لگا رہے ہیں، ہاں، اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ پیسہ حرام کا ہے کوئی ثواب نہیں ہے۔ آپ دنیاوی کوئی بھی نیک کام کریں، کوئی بھی کام کریں، اگر اس میں آپ شریعت کے دائرے میں رہ کر کے کام کر رہے ہیں، حرام چیزوں سے بچ رہے ہیں، تو آپ کو ثواب ہے، ہاں، نہیں تو نہیں، ہاں، نہیں تو نہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہم نے بنا لیا کہ ہم کتنا بھی گناہ کر لیں، ہاں، حرام پہ حرام کر جائے، لوگوں کے مال کو ہڑپ لے، دوسروں کی غیبت کرے، برائی کرے، چغلی کرے، کچھ بھی کرے، بس ہم تھوڑا سا کسی کی مدد کر دیں تو سارے پاپ ہمارے دھل گئے، تو ایسا نہیں، ہاں۔ توبہ بھی تھی، توبہ وہ بھی زبان سے نہیں ہے، وہ بھی زبان سے صرف نہیں ہے، توبہ بھی دل سے کی جاتی ہے، اور توبہ کا معنی ہوتا ہے کہ اس کام سے باز آ جانا، رک جانا، اس کام سے باز آ جانا، رک جانا، اب نہیں کرنا کبھی، یعنی یہ اقرار ہے کہ مولا اب کبھی نہیں کروں گا۔ جب ایسی توبہ ہوتی ہے تو ایسی توبہ کے تعلق سے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو، مگر کون سی توبہ؟ توبۃ النصوح کرو، یعنی ایسی توبہ کرو کہ اب یہ کام نہیں کرنا ہے۔ تو پھر اب حدیث مصطفیٰ اللہ کے رسول فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے، یعنی اللہ توبہ کرنے کے طفیل اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو توبہ کرنے کے بعد جو گناہ معاف ہوتا ہے وہ کون سی توبہ ہے؟ وہ کون سی توبہ ہے؟ منہ پہ مارنے والی توبہ، زبان سے صرف کہنے والی توبہ، ابھی توبہ کر کے پھر دوبارہ وہی گناہ کرنے والی وہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ وہ ہے کہ آدمی یہ سوچ لے اب میں نے اللہ کی بارگاہ میں اقرار کر لیا ہے، اب چاہے جان چلی جائے مگر یہ کام نہیں کروں گا۔ ایسی توبہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، ہے نا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی آدمی پہلے اپنی زندگی کا محاسبہ کرے، جائزہ لے، ہے نا، زندگی کا مطالعہ کرے اور یہ سوچے کہ بھائی حقوق العباد کیا ہے اور حقوق اللہ کیا ہے نا۔ حقوق اللہ پر بھی عمل کرنا ضروری ہے، اشد ضروری ہے نا۔ ایک چیز میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارا آج ہم کیا کرتے ہیں، دنیا ہے نا، اللہ کی محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت، ہے نا، اس سے آج ہم کوسوں دور ہیں، یعنی اس طرف ہماری رغبت ہم مائل بھی نہیں ہیں، اور دنیا میں اتنا منہمک ہو چکے ہیں، اتنا ملبس ہو چکے ہیں کہ بس دنیا کی فکر اور دنیا کی فکر۔ میں نے پہلے کہا کہ انشاءاللہ یہ بڑا وسیع موضوع ہے، بلکہ کئی جمعے تک اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے۔ ایک دو باتیں اور عرض کر کے جو ہے انشاءاللہ میں جگہ لوں گا۔ بس یوں سمجھے کہ سب تمہیدی جملے ہیں، خالی بس شروعاتی جملے ہیں، یہ بس آپ سے ہماری طرح کی گفتگو ہے نا۔ عرض یہ کر رہا تھا اب بندے کے لیے ضروری ہو گیا کہ بندہ اپنے رب کی ملاقات، اپنے رب کی محبت کے لیے کوشاں رہے، اور جو ایسا کرے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جائے گا
تو قرآن نے کہا اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، اس کے لیے جہنم ہے جو انہوں نے دنیا میں کمایا ہے، دنیاوی کام کاج، دنیا میں ملبس، دنیا میں مبتلا ہو کر کے جو انہوں نے مول لیا ہے اس چیز کا بدلہ ہے۔ اچھا، لوگ یہ سوچتے ہیں ہم کہ بھائی جو ہوگا دیکھا جائے گا، ہے نا؟ تو لوگ یہ سوچتے ہیں بھائی جو ہوگا دیکھا جائے گا، ہمارے باپ دادا گئے، ہے نا، ہم بھی جائیں گے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اور لوگوں کو یہ نہیں بھائی کہ ہم ایسا کہہ دیتے ہیں کہ بھائی آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا، مطلب ہم کو یہ بھی نہیں اسپشٹ ہے کہ بھائی آگے جو ہوگا وہ کتنا خطرناک مرحلہ ہوگا۔ ہاں، قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ فرمایا اے لوگو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تم یہ سوچتے ہو کہ بھائی کیا ہوگا، دنیا کر لے کیا ہوگا؟ اللہ فرمایا اللہ نے جو وعدہ کیا ہے تمہیں مرنا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، میری بارگاہ میں آنا ہے، جو وعدہ اللہ نے کیا، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ ہو کر کے رہے گا، تمہیں آنا ہے۔ ہمارے دادا مرے، پردادا مرے، رشتہ دار مرے، عزیز و قارب مرے، کتنے مرتے ہیں۔ ہم تمام تر دوائیاں کرتے کرتے تھک گئے، مگر جب وقت آیا تو گئے۔ اس لیے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ ہر ایک کو، قرآن نے کہا نا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ایک کو جانا ہے، ہر ایک کو دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ تم چاہے کتنی دولتیں کما لو، تم چاہے کتنے ڈاکٹر لگا لو، تم چاہے کتنے طبیبوں کو گھر پہ بلا لو، تم چاہے کتنا کچھ بھی کر لو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، جانا ہے۔ ہاں، یہ تمہارے غرور، یہ تمہاری انا، سب یہی رہ جائے، سب کے سب یہی رہ جائے، سب کو یہی رہنا ہے۔ تم تنے تنہا آئے تھے، تنے تنہا جاؤ گے، اکیلے آئے تھے، اکیلے جانا ہے۔ اور جب اکیلے آئے تھے تو حال یہ تھا سب کو خوشی ہو رہی تھی، کسی کا بیٹا آیا ہے، کسی کا بھائی آیا، کسی کا رشتہ دار آیا ہے، اور جب آئے تھے سب نے آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیا تھا، لیکن جا رہے ہو تو تنے تنہا چھوڑ کر آ رہے ہیں۔ تنہا تمہاری ذات ہے، اور من مٹی کے اندر جو ہے تمہیں ڈال کر کے اوپر سے جو ہے پاٹ کر کے، اور سب لوگ واپس لوٹ رہے ہیں، اور اس ارادے کے ساتھ یہ گئے اب ہمیں بھی جانا ہے۔ ہم کہتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے ہم پیدا کیے گئے اور اسی مٹی میں ہمیں مل جانا ہے۔ تو آئے تھے تنہا، جا رہے ہیں تنہا، آئے تھے تو کسی کے خوشی کا باعث تھے، اور جا رہے ہیں تو آج غم ہمارے ارد گرد سائے کی طرح منڈا رہا۔ آج ہمارا حال یہ ہے، حدیث پاک میں ہے کہ جب مردے کو قبر میں لٹا کر کے لوگ لوٹتے ہیں تو آواز دیتا ہے، او میرے بھائی مجھے تنہا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو، مجھے یہاں اکیلے چھوڑ کر کس کے سہارے جا رہے ہو؟ یہ مردہ کہتا ہے، یہ حدیث میں ہے۔ اپنے باپ کو، بیٹے کو، بھائی کو، رشتہ دار کو مردہ بلاتا ہے، آواز دیتا ہے۔ فرمایا گیا کہ انسانوں کے علاوہ سب اس کی آواز کو سنتے ہیں، صرف انسان اس کی آواز کو نہیں سن پاتا۔ اگر انسان سن لیں گے تو کسی کے کان پھٹ جائیں گے، کسی کا حال یہ ہوگا کہ نہ جانے کیا کیفیت کیسی نہ کیسی ہو جائے۔ مردہ آواز دیتا ہے، جس طریقے سے آج کوئی آواز لگا رہا ہے قبر میں، ہم بھی آواز لگائیں گے، ہمیں بھی احساس ہوگا، ہمارا بھی حال یہی ہونا ہے جو آج کسی کا حال ہوا ہے، ہمیں بھی اسی راہ، اسی منزل، اسی طرف جانا ہے۔ تو اللہ کا وعدہ سچا، ہاں اللہ کا وعدہ
سچا ہے، اس لیے جب اللہ کا وعدہ سچا یہ قرآن کہہ رہا ہے، اب ہم کو اور آپ کو مادہ پرستی سے باہر نکلنا ہوگا، ہم کو اور آپ کو دکھاوے سے باہر آنا ہوگا، ریا سے باہر آنا ہوگا، ایک دوسرے کی غیبتوں سے باہر آنا ہوگا، ایک دوسرے کے تعلق سے، حسد کے تعلق سے باہر آنا ہوگا، ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی ہوگی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم، سرکار کی حدیث، سرکار فرماتے ہیں کہ تم دنیا میں اس طریقے سے کھیتی باڑی کرو جس طریقے سے یہ کہ تمہیں ہمیشہ یہاں رہنا ہے، اس طریقے سے دنیا میں کھیتی باڑی کرو، اور آخرت کے تعلق سے آخرت کے کام میں اس طریقے سے سوچو جس طریقے سے تمہیں کل ہی موت آ جانی ہے، جس طریقے سے تمہیں کل ہی موت آ جانی ہے، یعنی دنیا کے تعلق سرکار نے اپنا اس طریقے سے کہ بھائی ہمیشہ رہنا ہے، مطلب آج یہ کام نہیں ہوا تو کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، ہمیشہ تو رہنا ہے، اس طریقے سے دنیا کی کھیتی باڑی مصروف رہو۔ لیکن آخرت کے تعلق سرکار نے فرمایا اس طریقے سے زندگی گزارو، ایسا سوچو کہ مجھے کل ہی مر جانا ہے۔ اگر تم یہ سوچو گے کہ کل مر جانا ہے تو آج ہی تمام تر کے کام جو آخرت کے حوالے سے ہے وہ کرتے رہو گے، اسی میں تم ملوث رہ جاؤ گے۔ ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا، کسی نے بزرگ سے پوچھا کہ آپ نماز پڑھتے تو آپ کا حال، تو آپ فرماتے ہیں میں نماز جب پڑھتا ہوں اس انداز سے ایک طرف جنت ایک طرف جہنم کو رکھتا ہوں، سامنے میرے اعمال رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ میں اس انداز سے جانتا ہوں کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، اور بس زندگی کی آخری نماز سمجھ کر کے میں ہاتھ باندھ کر رب کے حضور کھڑا ہو جاتا ہوں، زندگی کی آخری نماز سمجھ کر کے کہ بھائی اب اس کے بعد یہ نماز کے بعد ابھی ظہر ہے، جمعہ ہے، عصر کے وقت تک میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، میری موت ہو جائے تو یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، اور جب آخری نماز ہے تو اچھی طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤں۔ ہمارے بزرگوں کے طریقہ رہا ہے، ہم اور آپ بھی اگر یہی سوچ رہے کہ بھائی یہ دن ہمارا آخری دن ہے، کل کا سورج ہم دیکھ پائیں یا نہ دیکھ پائیں، کل ہم زندہ رہیں نہ رہیں، سرکار نہیں پر آخرت کی زندگی کے حوالے سے یہ سوچو کہ کل تمہاری موت ہوگی تو آج ہی سارا کا سارا کام کر لو، یعنی آخرت کے کام میں اتنا ملوث ہو جاؤ، اتنا ڈوب جاؤ، اتنا غرق ہو جاؤ، اور اگر تم نے ایسا کیا، ہم اور آپ نے اگر ایسا کیا تو اللہ تبارک و تعالی ہماری آخرت کو بہتر سے بہتر فرما دے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ سوچیں نا کہ ابھی ہم یہاں ہیں، عصر کی نماز ہمیں ملے گی یا نہیں ملے گی، تو کاہے کہ دنیا کے جھنجٹ میں پڑ جائیں، کاہے دنیا کریں، کیوں دنیا میں ملوث ہو جائیں، کیوں دنیا میں منہمک ہو جائیں، آخرت کی فکر کریں، آخرت کی تیاری کریں۔ یہ بات تو یقینی ہے نا، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ بھائی میں کب مروں گا، ہے نا، کسی کو خبر نہیں کہ میں کب مروں، کب دنیا سے جانا ہے، پتہ نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا ہو سکتا ہے کہ بھائی ابھی ہم پڑھ رہے ہیں نماز، اثر نہ پڑھ پائیں، اللہ کی مرضی، نہ پڑھ پائیں، تو اگر ہم دنیا میں رہ گئے، دنیا کے لہو و لعب میں رہ گئے، دنیا کی رنگ رلیوں میں مبتلا ہو گئے، دنیا کرتے کرتے چلے گئے، تو بتاؤ کہ ہمارا کیا بن پائے گا؟ ہم اللہ کی بارگاہ جب کھڑے ہوں گے تو کیا کہیں گے؟ مولا جب ہم سے پوچھے گا اے میرے بندے جوانی کس لیے دی تھی؟ ناچ گانے کے لیے؟ دولت کس لیے دی تھی؟ عیاشوں میں لٹانے کا حرام کاری کرنے کے لیے؟ مال و متاع کس لیے دیا تھا؟ جوانی کس لیے دی تھی؟ یہ جاہ و جلال کس لیے؟ تمہیں اپنے محلے کا بڑا بنایا تھا، اپنے گاؤں کا حاکم بنایا تھا، تمہیں فلاں عہدہ دیا تھا، کس لیے؟ جب اللہ ہم سے پوچھے گا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ میں نے پہلے کہا یہ صرف جو ہے آپ کے لیے یا کسی ایک آدمی کے لیے، یہ سب کے لیے، میں بھی اسی میں ہوں۔ عالم سے بھی پوچھا جائے گا، جانکار سے بھی پوچھا جائے گا، بلکہ ایک جگہ تو فرمایا گیا کہ جانکار لوگ ہیں وہ اگر غلطی کی طرف مائل ہو جائے جان کر کے بھی، تو سرکار فرمایا کہ وہ اپنی ہتھیلیوں کو لے کر کے اس طریقے سے آئیں گے، اللہ اکبر۔ جانکار سے پوچھ تاچھ ہوگی، سب سے پوچھ تاچھ ہونی ہے، ہر ایک کو اس کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، ہر ایک کو جو ہے
جواب دینا ہے، سب کو اس کی بارگاہ میں آنا ہے، آپ کیا ہم کیا سب ایک ہی لائن میں کھڑے رہیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جب اس کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، وہ عادل ہے، وہ حاکم ہے، جب اس کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے تو کیا لے کر کے جائیں گے، کیا سوچ کر کے جائیں گے، کیا کہیں گے؟ مولا جوانی دی تھی تو میں نے گناہوں میں گزارا تھا، پیسے دیے تھے تو حرام کاروں میں لگایا تھا، حاکم بنایا تھا تو میں نے عدل نہیں کیا، ظلم کیا تھا، کیا جواب دیں گے؟ لہٰذا اے میرے معزز دوستو، نوجوان ساتھیوں، اپنی آخرت کی فکر کیجیے، یہ مادہ پرستی کے چنگل سے باہر نکلیے۔ میں نے پہلے کہا کہ یہ بہت وسیع موضوع ہے اور میں نے ابھی کچھ نہیں، بس قرآن کی بہت ساری آیتیں باقی انشاءاللہ دھیرے دھیرے گفتگو اس پر ہوتی رہے گی۔ عرض یہ کرنا ہے کہ کہتے ہیں کہ عقل مند را اشارہ کافی ہے نا، طوفان نوح لانے سے چشم کیا فائدہ، دو بوند ہی کافی ہے اگر اثر کرے، کب تک دنیا دنیا کرتے رہو گے، آنکھ بند ہو جائے گی، سب دھری کی دھری رہ جائے گی۔ آ جاؤ اس دنیا کے چنگل سے باہر۔ ہمارے نوجوان لوگ ہیں، آج ہمارے یہاں فجر کی نماز میں 1 صف 1.5 صف پونے 2 صف ہے نا، سب آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں۔ آپ دیکھیں دوسری جگہ پر کس طریقے سے انقلاب آیا ہے آج ہندوستان میں، ہاں نوجوان کھڑے ہو گئے ہیں، محلے کے لوگوں کو جگایا جا رہا ہے، نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے نا۔ دیکھیں آپ لوگ دیکھتے تھے ویڈیوز وغیرہ اس میں موبائل میں، دیکھیں آپ، میں نے خرگون کی ویڈیو دیکھا کہ ہر گھر سے ایک نوجوان کھڑا ہے، اپنے گھر والوں کو جگا رہا ہے، دوسروں کو جگا رہا ہے، اور نماز میں فجر میں یہ حال ہے کہ مسجد کے باہر گاڑیاں کھڑی، لائن لگی گاڑیوں کی۔ ہمارے نوجوان ٹک ٹاک پہ، موبائل پہ ٹک ٹاک ہے اور فل ولیوم پر گانے ہیں، کانوں میں ہیڈ فون ہیں، بالوں کی کٹنگ الگ ہے، چال ڈھال یہودیوں جیسے ہیں، اور بس اپنے آپ کو سنی ٹی ٹی ایس مسلمان کہہ کے غفلت کے چادر اوڑھ کر کے زندگی گزار رہے ہیں نا؟ میرے دوستو، غفلت کی چادر سے باہر آؤ، جگاؤ اپنے محلے والوں کو نماز کے لیے۔ اگر ایک بھی بندہ تمہارے کہے پر نمازی بن گیا تو تمہارا بیڑا پار ہے۔ خود بھی باہر نکلو، اپنی قوم کو باہر نکالو، خود بھی راہ راست پر آؤ، اپنی قوم کو بھی راہ راست پہ لگاؤ، نمازی خود بھی بن جاؤ، اپنے گھر والوں کو نمازی بنا دو۔ دیکھو تو صحیح پھر کیسے کامیابی تمہاری قدم چومتی نظر آتی ہے۔ یہ سب باتیں صرف کہنے کی نہیں ہے۔ اور میرے دوست، میں یہ بھی کہہ رہا ہوں، میں اپنا فریضہ ادا کر دے رہا ہوں، میں بتا دے رہا ہوں، آپ تک بات پہنچا دے رہا ہوں، آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، قوم کے نوجوانوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، بڑوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، اپنی اولاد کو تربیت دے، اپنی اولاد کو نماز کے لیے جگائے، خود بھی نماز کے لیے آئے، اپنے بچوں کو نماز کے لیے لے کر کے آئے۔ آپ کی بھی ذمہ داری ہے، اور آپ یہ نہ سوچنا کہ ہم سب دوش ہو جائیں گے، آپ سے بھی پوچھ تاچھ کی جائے گی، آپ سے پوچھا جائے گا۔ اس لیے اللہ کے واسطے جو زندگی بچی ہے، اس زندگی کی قدر کر لیجیے۔ جو گزر گئی وہ گزر گئی، اب جتنی بچی ہے اس کی قدر کر لو، اب اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، توبہ کر لو، صدق دل سے توبہ کر لو، وہ کریم ہے، آپ پر کرم کی بارش نازل فرما دے۔ جگائیں گے نماز کو لے کے بچوں کو، بنیں گے نمازی، اٹھائیں گے نماز کے لیے۔ آج لوگ کہتے ہیں حضرت میں مسجد کے گیٹ تک آتا ہوں، دل نہیں لگتا میرا، اندر جانے کا دل نہیں کرتا۔ یہ بات کہنے سے پہلے آپ چلو پر پانی میں ڈوب کر مر کیوں نہیں گئے؟ ہاں نہیں سمجھے؟ ارے جس سے ہم کو نفرت ہے ہم اسے اپنے دروازے پر آنے نہیں دیتے، جس سے پیار ہے اسے اپنے گھر میں بلاتے ہیں۔ آپ کس مقام تک جا چکے، گر چکے ہیں کہ اللہ نے اتنی بھی توفیق نہ دی کہ آپ اللہ کے گھر میں آ جائیں۔ یہ سوچنے والی بات ہے، چلو پر پانی میں ڈوب مر جانے والی بات ہے، یہ سوچنے والی بات ہے۔ اور پھر کہتے ہیں دل نہیں لگتا۔ ہاں اللہ خیر کرے۔ تو کہنے کا مطلب یہ، وہ کسی نے کہا تھا کہ بھائی مجھے رونا نہیں آتا اللہ کے خوف سے، کسی نے کہا کہ رو اللہ کے خوف سے، کہا حضور رونا نہیں آتا اللہ کے خوف سے، کہا رونے جیسی صورت بنا لو، کہا حضور نہیں ہوتا، تو کہا پھر اپنی زندگی پر رو، تم پھر اپنے خوف خدا سے اگر رونا نہیں آ رہا ہے اپنی زندگی پر رو کہ اللہ نے تمہیں اللہ کے خوف سے رونے کی بھی توفیق وہ بھی تم سے چھین لیا ہے۔
تو آپ اللہ کی بارگاہ میں اگر نہیں آ رہے ہیں تو آپ روئیں کہ آپ اللہ کی بارگاہ اور اس کی بارگاہ میں آنے کی بھی توفیق اللہ نے آپ سے چھین لی ہے۔ لہٰذا اے میرے نوجوان ساتھ دوستو، اب بھی وقت ہے، اس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ آ جائیے اللہ کی بارگاہ میں، جگائیے لوگوں کو نماز کے لیے، خود بھی نمازی بنیے، لوگوں کو بھی نمازی بنائیے۔ انشاءاللہ دیکھیں کیسا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ کریں گے انشاءاللہ؟ وہ دو چار لوگ انشاءاللہ بول دیتے ہیں، بعد میں پھر بھول جاتے ہیں۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ ایک چیز اور، انشاءاللہ جب کہہ رہے ہیں نا اللہ نے چاہا تو، اللہ چاہتا ہے کہ بندہ میرا نیک کاموں میں لگا رہے، لیکن بندے کو بھی دل سے کہنا پڑتا ہے کہ انشاءاللہ کروں گا۔ ہاں یہ بھی چیز ہے نا؟ تو اللہ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ راہ راست پہ رہے، ہاں تو آپ دل سے کہیے، دل سے سوچیے اور کوشش کیجیے، خود جگیے، دوسروں کو جگائیے، انشاءاللہ ماحول ضرور پیدا ہوگا۔ اور انشاءاللہ جب ماحول بنے گا نا، آپ دیکھیں آپ کو کسی سے ڈرنے، کسی سے خوف کھانے، کسی کے پاس جانے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں آئے گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے جو خوف اپنے دل میں رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غنا کو بھر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں آ جائیے۔ اللہ اکبر ہم تمام کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو بولنے میں کسی قسم کی غلطی ہو میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔